بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر قبہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے اسلام اور قبروں کی پوجا۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ سنیے، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کلبلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ کے سامنے
बाप बेटे के सामने तलवार बेनियाम करके गज़वे बदर में निकला? क्यों उनके मालों को माले गनीमत समझा गया? क्यों बेटे और बाप में लड़ाइयां हुई? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए? क्यों उनके दौलतों को माले गनीमत समझा गया? कुरान से हम पूछते हैं, कुरान हमें जवाब देता है, और कुरान हमें साफ साफ इसका जवाब यूं देता है कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे, ये कुछ हस्तियों को, जरा गौर से सुनना, ये कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन हस्तियों को, इन शख्सियतों को, इन लोगों को अल्लाह की तरफ से फितरी कुव्वतों से बालातर कुव्वत अता की गई है। और मैंने इसकी तशरीह भी की है। फितरी कुव्वत से बालातर कुव्वत का मतलब क्या है मैंने अभी बतलाया है, और हो सकता है तकरीर के बाद मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है। आपकी जो कुव्वत है उससे बालातर कुव्वत, वो ये अकीदा रखते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हमारी फितरी ताकतों से हाई लेवल की ताकत अता फरमाई। भाई हाई लेवल के लोग हैं, खास पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने, खास पावर। और वो ये समझते थे कि ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह से हमारी सिफारिशें करवाएंगी। क्या करवाएंगी? हाँ, शफी और मददगार होंगे, हमारी मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। फिर वो मुशरिकीन जब ये अकीदा रखते थे तो उनके साथ चंद मरासिम और चंद आमाल भी करते थे, चंद कार्यक्रम होते थे उनके, जो वो उनके साथ करते थे इस मोहब्बत और अकीदत में, जो यकीनन ये आमाल जो थे उन हस्तियों को खुश करने के लिए, अब जाहिर है वही सिफारिशी हैं, वही मददगार हैं, वही उनके मुरादों को पूरा करवाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जभी तो वो राजी और खुश रहेंगे, जभी तो वो दया करेंगे, वरना बद्दुआ करेंगे। हाँ, इसलिए वो कुछ आमाल किया करते थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करार दिया। उस आमाल को उनके साथ जो करते थे अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया और इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। अब आइए ये देखते हैं, आपने अभी सुना कि वो हस्तियां थी, वो जात थी, कुछ लोग थे, वो जात और वो हस्तियां कौन थी? सवाल पैदा होता ना, आखिर वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो गाय बछड़े थे? हैं? क्या वो चूहे बिल्ली थे? वो कौन थी? वो हस्तियां क्या थी? वो चीजें क्या थी जिनको वो ये अकीदा जिनके बारे में वो रखते थे कि ये हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ खास पावर दे करके उतारी गई हैं? वो हस्तियां कौन सी थी? तो आइए इसे भी हम कुरान से पूछते हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, जिन हस्तियों को वो पुकारते थे, उन हस्तियों के लिए, उन्हें राजी और खुश करने के लिए वो बकरे ज़बह करते थे, नजर नियाज करते थे और उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे। उनको वो अपने कहीं भी रहते थे उनको अपनी मदद के लिए पुकारा करते थे। वो 4 किस्म के लोग थे, 4 किस्म की चीजें थी। कितनी? हाँ, उंगलियों पे गिनना कि कुफारे मक्का जो थे, जिन चीजों को पूजते थे, जिनके उनके साथ वो हस्तियों के साथ अकीदा रखते थे, वो कितने किस्म के थे? 4। और ये चारों किस्म की चीजें कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 मलाइका, फरिश्ते थे जिनको वो पूजते थे। नंबर 2 अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, अभी मैं बताता हूं। नंबर 3 सालिहीन और उस दौर के नेक लोग, अल्लाह के मुकर्रब बंदे लोग थे जिनको वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये बड़े हाई लेवल के लोग हैं। नंबर 4 शजर हजर, पेड़ पौधे और सूरज और चांद थे जिनकी वो पूजा और परस्तिश करते थे। अब आइए कुरान करीम से हम दलील लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासन अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यख़रुसून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये मुशरिकीन, इन्होंने फरिश्तों को, जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, उनके बारे में ये बातें मशहूर कर दी कि ये फरिश्ते लड़कियां हैं। क्या हैं? फरिश्ते क्या हैं? बेटियां हैं, औरतें हैं। लोगों के अंदर इन मुशरिकों ने यह मशहूर कर दिया कि ये फरिश्ते बेटियां हैं, औरतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने इनको पैदा किया, क्या ये मशहूर करने वाले उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे?
انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن، آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ سے دو غلطیوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور بولو پوجا اور پاٹ کرتے تھے۔ آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے، بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے۔ کمہار ہے، مٹی نکالتا ہے کسی جوہڑ سے، کسی تالاب سے، کسی گڈھے سے، سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے، اس کو مسلتا ہے، مٹی تیار ہوتی ہے، پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے، باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے، کمہار بناتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں باقاعدے ان کی چھاتیاں، ان کی ران، ان کے گال، ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس وباس پہنا کر اور پینٹ ونٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں، پنڈت جی آتے ہیں۔ کون سے پنڈت جی؟ وہ پنڈت جی جو کہتے ہیں یہ شودر ہیں، شودر کفا، یہ کمہار جو ہوتے ہیں نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں، اگر ان کا سایہ ہمارے جسموں پہ پڑ جائے تو ہمارے لیے غسل کرنا، اشنان کرنا انیوارج ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں۔ ارے یہی پنڈت جی سے کہو پنڈت جی دان دچھڑا لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے تو تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے، اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا کر کے سجا کے رکھا ہے۔ آج تم دان دچھنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو، ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزیں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی، اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے۔ ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے۔ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب آئیے، وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔
اور سنو وہ لوگ انبیاء علیہم کو بھی پکارتے تھے, نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے, ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے. اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, سورہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں, تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو, تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک, وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے, شرک سے پاک و صاف ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ, اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے, فقد علمتہ, تو تجھے علم ہے اس بات کا, تو اس بات کو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, لیکن تیرے پاس جو بات ہے, تیرے دل میں جو بات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا, تمہاری مشکل کشائی کرنے والا. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے, جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے, ان میں نبی اور انبیاء علیہم السلام بھی تھے, ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت, صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے, حضرت مریم کا بھی بت ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا ہے. اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے, چھڑی سے لے کر کے, پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا. آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی. کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی, اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ. وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی. ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی, نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا. اس لیے بتوں کو توڑنا, اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا, یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے, ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے. میرے عزیزو, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں, وہ بھی مشرک ہیں اور
اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ. یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں. میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں. وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں. اس کی دلیل چاہیے آپ کو. اٹھائیے صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اب یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ، تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے. یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں. وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں. تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اعوذ باللہ. مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے
जिस अमल को, जिस काम को अल्लाह तबारक ताला ने उनकी इबादत कहा है, या जिनकी वजह से वो मुशरिक करार पाए, उनके इबादत करने वाले करार पाए, या उनके पुजारी करार दिए गए। कुरान करीम से हम पूछते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में हमें जवाब देता है। नंबर एक, वो मुशरिकीन जो थे वो उन बुजुर्गों को यानी फरिश्तों को, नबियों और वलियों को अपनी हाजत रवाई और अपनी मुश्किल कुशाई, अपनी मुरादों के लिए पुकारा करते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सूरह अनाम आयत नंबर 56। ए नबी, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ने मना फरमाया है, मुझे रोक दिया गया है उनकी मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। और ये बात आपको मालूम हो चुकी है कि जिनको वो पुकारा करते थे वो कौन लोग थे। वो चार किस्म की चीजें थी, नेक और सालेह लोग थे, अंबिया थे, पेड़ और पौधे और सूरज वगैरह थे, है कि नहीं, आपको मालूम है, और फरिश्ते थे, उनको पुकार। अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमाया कि तुम अपनी जुबान से इस बात का इजहार कर दो कि इन्नी नुहीतु, मैं मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम आवाज देते हो, पुकारते हो, मैं उनकी इबादत करूं। इससे मालूम हुआ कि दुआ करना या पुकारना यह भी क्या है, बोलो, इबादत है, और इबादत अल्लाह के लिए है। गोया पुकारो या दुआ मांगो तो सिर्फ किससे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। अल्लाह के सिवा पुकारोगे तो ये क्या करार पाएगा, शिर्क करार पाएगा। और ये काम जो है कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का किया करते थे। नंबर 2, कुफ़ारे मक्का का दूसरा काम जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है वो ये था कि वो अपने माबूदों के लिए नजर नियाज और चढ़ावे वगैरह भी चढ़ाते थे। इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान फरमाई है, सूरह अनाम आयत नंबर 136 कि वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्ज़ि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, कि उन्होंने, अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, ये खेतियां या मवेशियां जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, उनमें इन मुशरिकीन ने अल्लाह का एक हिस्सा ठहराया और कहा यह हिस्सा तो अल्लाह का है और यह हिस्सा हमारे माबूदों का है। बिल्कुल वही बात है, यह बकरा कुर्बानी का है, यह बकरा गौसे पाक का। बिल्कुल वही मुशरिकीन मक्का वाला तर्ज। मुशरिकीन मक्का यह कहा करते थे कि अल्लाह फरमाता है कि एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह का ठहराया और बोले ये अल्लाह का है उनके ख्याल में और ये हमारे शरीकों का है, यानी बुतों का है। चुनांचे इस आयत करीमा से ये बात वाज़े हो गई कि मुशरिकीन जो है गल्ले और चौपाए और जानवर अपने माबूदों को नजर किया करते थे। आज भी डेगें ठनकाई जा रही हैं, आज भी मुर्गे लिए जा रहे हैं, आज भी बकरे लेके जाया जा रहा है और उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे उस जमाने में भी और आज भी। और नंबर 3, वो मुशरिकीन और अपने माबूदों के लिए क्या करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, वो अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे, अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे। और सिर्फ नाम ही पर नहीं, नाम पर भी ज़िबह करते थे और उनके स्थानों पर ले जा करके ज़िबह करते थे। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, हराम चीज़ों में जहाँ खिंजीर है, जहाँ खून है, जहाँ मुर्दार हैं, वहीं वो जानवर भी हराम है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो, अल्लाह के सिवा गैरों के नाम पर ज़बह किया गया हो। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मियाँ हम तो ले जाते हैं बाबा के दरबार में लेकिन ज़बह तो अल्लाह ही के नाम पर करते हैं। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और वो जानवर भी हराम है जो किसी स्थान पर ले जाकर के ज़बह किया गया हो। हाँ, जो मखसूस जहां शिरक होते हैं उनके स्थानों पर ले जाकर के भले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करोगे, वो भी क्या हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा और वो भी शिरक करार पाएगा। मेरे अजीजों, मजीद तफसीलात के लिए आप सूरह मायदा आयत नंबर 3 उठा करके देख लें। इसी तरह से नंबर 4, अपने माबूदों के लिए और भी वो क्या काम करते थे, अपने माबूदों के लिए वो मुजावरी भी करते थे।
وہ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے، بڑا قریب، بڑے ادب، بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ ہاں، مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں، یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے، جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں، تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو، معبود بنا دو، جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ۔ ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ۔ لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو، یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تو سجدہ کرنا بھی عبادت۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی۔ اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے، اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی، اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ داتا کا جنگل ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ تو 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے، تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے ہم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہی دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے،
ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس لیے سفارشی کس معاملے میں؟ کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے, خلاص بگڑی بنا دی گئی. ہاں, اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد, جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے, ان کو پکارتے تھے, نذر و نیاز چڑھاتے تھے, یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی ہیں, ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے, ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو. یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے, اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے. میرے عزیز, میرے دوست, اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے, رازق بھی سمجھتے تھے, اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے. اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں, پیغمبروں, بزرگوں, صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوجتے تھے, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطرت سے بالاتر طاقت عطا کی گئی ہے. یہ فطرت سے بالاتر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے, ان سے التجائیں کرتے تھے, ان کی نظر و نیاز مانتے تھے, ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے, اور ان کی مجاوری کرتے تھے, ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے, انہیں سجدہ کرتے تھے. یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا, اور یہی سب کام ان کا شرک تھا. اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے, انہیں قتل کیا گیا, قیدی بنایا گیا, ان سے جنگیں لڑی گئیں, انہیں جہنمی قرار دیا گیا. میرے عزیز, اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں, جو آپ نے سنی ہیں, آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں, اور جو شدے, علم, چبوترے, جھنڈے, پنجے, مزار, قبر, استھان, جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے, یہ ملا کروا رہا ہے, میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے, بلکہ وہ لمبی لمبی داڑھیاں, لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے, اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے. تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے. وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں, کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں. کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے, باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے. نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے, اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ, نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. آئیے اس کا پتہ لگائیں, ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو. قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ مشرک ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا
نہیں ہے. تو شرک کرنے کے باوجود بھی, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو, اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو, آخر کیوں شرک کر رہے ہو, شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں, ان کی عقیدت میں, ان کی عقیدت, ان سے ہم الفت کرتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں. ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے, ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے. ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں, جس کی بگڑی بنا بنانا چاہیں بنا دیں, جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں. ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے, ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے, ان سے گریہ وزاری کرنا, ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے. یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ جو چاہیں کر دیں, یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں, ان کو اختیار ہے. یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے وکیل ہیں, یہ ہمارے وسیلہ ہیں. ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو, بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے, ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے. اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں. اور میرے عزیزو, اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے. ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے, بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں, جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات, اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں, انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ سجدہ کرنا, طواف کرنا, رکوع کرنا, قربانی, منت, مشکل میں مشکل کے وقت پکارنا, قدرت و تصرف وغیرہ, یہ تمام سب چیزیں, یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ, ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا, چاہے ذاتی یا عطائی, بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں. اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا. میرے عزیز, میرے دوست, باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں, اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ, مشرکین مکہ, شرک کی حقیقت, شرک کیا تھا, ان کا شرک کیا تھا, اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں, اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا, اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے. اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے, ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں, اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو. یہ پیر پرستیاں, یہ قبر پرستیاں, یہ بابے, یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں, نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں, نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں, اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک بات ذرا بتلاؤ, ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو, آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا, اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے, کسی مصیبت کا سامنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے, لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو, جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا, یا غوث المدد, یا خواجہ, یا وغیرہ وغیرہ, ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے. اب بتائیں, اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے, اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے, تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے, وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟
हैं? नहीं समझ में आया? आप लोग इधर उधर दरअसल तवज्जो बांटे हुई है ना, ये जो चलत फिरत हो रही है इससे आप नजरें उधर हो जाती हैं। एक शख्स है, उसको मुश्किल दरपेश है और वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना चाह रहा है, जिसके बारे में लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि ये मुश्किल दूर करता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना या गौस या ख्वाजा। अब बतलाओ, वो किसी मुश्किल में फंसा है और वो जिसको पुकारना चाहता है, हजारों मील का फासला है उसके दरमियान और उसके जिस बाबे को या जिस हस्ती को पुकारना चाह रहा है, अब वो यहां से पुकार रहा है, तो बतलाओ वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वो उसकी आवाज को सुन सकता? अब सोचो, या गौस कहां भारत शरीफ में पुकारा जा रहा है, पाकिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है, बांग्लादेश शरीफ में पुकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि नहीं पुकारा, अफगानिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है। कितना फासला है बोलो। अब ये पुकारने वाले कौन हुए? चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सुनता भी है, वो सुन लेता है, हजारों मील के फासले पर भी वो उसकी आवाज को हम सपोज फर्ज कर लें कि वो सुन लेता है इतने फासले पर, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो दुनिया की हर जुबान जानता है अल्लाह के सिवा, जिसको वो पुकारना चाह रहा है? अगर हम मान लें कि वो हमारी आवाज को सुनता भी है, तो क्या वो दुनिया की हर जुबान समझता है? क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले हैं। सराय की जुबान वाला सराय की जुबान में पुकारेगा, पंजाबी जुबान वाला पंजाबी जुबान में पुकारेगा, अरबी जुबान वाला अरबी जुबान में पुकारेगा, हिंदी जुबान वाला हिंदी जुबान में पुकारेगा, चाइनीज जुबान वाला अपनी जुबान में पुकारेगा, इंग्लैंड जर्मनी वाला जर्मनी पुकारेगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड की जुबान में पुकारेगा, अमरीकी अमरीकी जुबान में पुकारेगा, केरला वाला केरला वाली जुबान में पुकारेगा, मद्रासी तमिल जुबान में पुकारेगा, श्रीलंकी सिंघाली जुबान में पुकारेगा, पश्तू वाला पश्तू जुबान में पुकारेगा, है कि नहीं? हर एक जुबान में पुकारने वाला पुकारेगा। तो क्या वो जिसको वो पुकारना चाह रहा है वो हर जुबान समझता और जानता है? बोलो। दुनिया में तो हमने ये सुना था कि वो तो अंगूठा ही छाप मर गया, तो मरने के बाद में वो क्या हर जुबान समझने लगा? चलो हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं और ये भी कोई साबित कर दे कि नहीं, जिस हस्ती को हम पुकार रहे हैं वो हर जुबान से वाकिफ है, हर जुबान को वो हस्ती जान रही है, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। एक सेकंड या एक मिनट में उस पुकारने वाले को हजारों या सैकड़ों लोग पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि बैक वक्त कई लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। अब उस मुश्किल में वो हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या वो एक लम्हे या एक मिनट के अंदर उन सैकड़ों या हजारों लोगों की फरियादों को, उनके पुकारने को बैक वक्त सुन लेगा या उसके लिए लाइन लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक लम्हे में क्या वो तमाम लोगों की फरियादों को सुन लेगा जो हजारों सैकड़ों लोग पुकार रहे हैं, या उसके यहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये वो सवालात हैं जो जहनों में गूंजते हैं और इसका कोई जवाब दुनिया का माई का लाल दे सकता? जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं, तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर
नींद आती है तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कब उसको नींद आती है और कब वो जाग रहा होता है, ताकि हम अपनी मुश्किल सिर्फ उसी वक्त पेश करें जब वो जाग रहा हो, उसके नींद में हम डिस्टर्ब ना करें। या फिर ये बतलाया जाए कि उसे कभी नींद ही नहीं आती, और जिसे कभी नींद नहीं आती वो कौन है? बोलो, अल्लाह। नंबर 5, एक शख्स गूंगा है। क्या है? गूंगा है। गूंगे भी होते हैं ना। या कोई इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है कि उसका गला बंद है, बंधा हुआ बेचारा, आवाज नहीं निकल रही है उसकी। अगर वो दिल ही दिल में अपनी मुश्किल अल्लाह के सिवा उस हस्ती के लिए पेश करता है जो जिंदा है या मुर्दा, दिल ही दिल में अपनी मुश्किल को पेश करे, तो क्या वो हस्ती उसके दिल की फरियाद भी सुन सकती है? अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून। अल्लाह की शान तो यह है कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। तो एक गूंगा अगर पुकारना चाहे या गौसल मदद, तो आवाज तो उसको नहीं निकलती है, दिल में कहेगा ना वो, तो क्या गौसे पाक को उसकी भी खबर हो जाती है? सवाल है एक। या जिन बुजुर्गों को लोग पुकारते हैं, अगर ये अकीदा रखते हैं तो बताओ वो मुसलमान हो सकते? ऐसे मेरे भाई, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो हस्ती जिसको वो पुकार रहा है, वो आदमी या वो शख्स तमाम मुश्किलात, अगर उस बंदे को कोई मुश्किल आती है तो जाहिर है जिंदगी से लेकर मौत तक बहुत सारे मुश्किलात, जब से पैदा होता है मरने तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है और करता है, अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर ये बतलाओ गैर के पास जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? और अगर गैर अल्लाह के सिवा कोई इन तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर है, तो फिर बताओ अल्लाह की क्या जरूरत है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नौज़ुबिल्लाह, ये यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ बातें अल्लाह कर लेता है, कुछ बातें ये औज़ुबिल्लाह। चलो, इसका भी एक सवाल है, और वो ये है कि अगर अल्लाह गैरुल्लाह जिसको ये पुकारते हैं, चाहे वली हो, नबी हो, पीर हो, कोई भी हो, अगर जिनको ये मुश्किल कुशा तुम समझते हो, हाजत रवा समझते हो, तमाम, अगर ये उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, अगर ये तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये तमाम मुश्किलात पर हल करने पर कादिर हैं, या अगर ये तमाम मुश्किलात पर अगर तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलात हल करने का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हो और कुछ मुश्किलात के हल करने की जिम्मेदारी इनके सामने, इनके ऊपर हो। तब भी हमारे सामने एक ऐसी सूरत में एक फहरिस्त होनी चाहिए कि कौन से मुश्किलात अल्लाह से हल करवाए जाएं और कौन से मुश्किलात इन गैरुल्लाह से हल करवाए जाएं। है कि नहीं? हकीकत एक सवाल है कि नहीं? सवाल। और एक सवाल यह भी है कि क्या अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किल दूर कर सकती है या करती है या मुश्किलात को हल करती है, क्या वो मुश्किल में डाल भी सकती है? समझो जरा, जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, क्या वो मुश्किलात में डाल भी सकती है या नहीं डाल सकती है? या उसकी ड्यूटी सिर्फ मुश्किलात के हल करने पर? हमने तो आजकल किसी को मुश्किल में डालते हुए नहीं देखा, सबको मुश्किल कुशे ही कहते हुए देखा। या अली तोड़ दुश्मन की नली,
یا علی مشکل کشا، اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئے، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا، نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جو مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں. نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا. کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے. اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا. نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے. اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریہ میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے. اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو. دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शिर्क जैसी गलाजत और शिर्क जैसे बदतरीन जुर्म और बदतरीन गुनाह से हम सबको बचने की और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम दुनिया के मुसलमानों को तौहीद और सुन्नत के झंडे को लहराने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। खड़े ही रह जाएंगे, कोई बात नहीं, मुख्तसर सवालात हों, मौजू से मुताल्लिक़ हों। माशाअल्लाह आप लोग हमारे बिरादरम फाजिल दोस्त जनाब शेख इनायतुल्लाह साहब सनाबली के दरसों से माशाअल्लाह इतने मुस्तफ़ीद हुए कि सवालात करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते हैं। अल्लाह वो बेशक ये बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह ताला अता फरमाए। मकतब जालियात के जितने भी मुतावनीन और हमारे बिरादरम फाजिल दोस्त शेख इनायतुल्लाह साहब को भी और इसी तरह आप हजरात को भी कि इस छोटी से बस्ती में रहकर आप दीन इस्लाम की बातें सुनने समझने के लिए यहाँ आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई सवाल नहीं है तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह इसका मतलब यह है कि आज का ये मुहाजरा, आज का ये खिताब आप हजरात की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो कुछ इल्म मिला है आपको, शिर्क किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं और किससे कैसे बचना चाहिए, है कि नहीं। तो अल्लाह ताला इसके मुताबिक हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलें, एक दो सवालात हैं तो वो सवाल अल्लाह जज़ाए खैर दे। कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं बेशक। एक शख्स कुरान की आयत लिखकर पानी की बोतल में डालकर उस पानी को वो थोड़ा थोड़ा पीता है, क्या ये किसी हदीस से साबित है? कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। कोई हरज इसमें नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दुआ किया करते थे, कर देते थे। यूँ भी थूक, दुआ के साथ थूक नहीं बल्कि थूक निकलनी चाहिए, उसमें कर दें ताकि उसको पी लें, तो कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन वो दुआ कुरान करीम की हो। अगर किसी ने अपने खाला का दूध पिया हो तो उस दूध की कितनी मिकदार होगी जिससे खाला की लड़की से वो निकाह नहीं कर सकता है? अगर किसी ने अपने खाला का दूध पिया हो तो उस दूध की कितनी मिकदार होगी जिससे खाला की लड़की से वो निकाह नहीं कर सकता? उस दूध की मिकदार तकरीबन 5 दफ़ा दूध पिए वो, है ना, खमसा मस्सात है, 5 दफ़ा वो पिए दूध। कोई बच्चा अगर अपनी खाला का दूध 5 मरतबा पिया है, ये नहीं कि ज़रा सा पी लिया तो हराम होगी, नहीं, 5 मरतबा। कितने मरतबा? 5 मरतबा उसने पिया हो तो फिर उस खाला की बेटी इसकी रज़ाई बहन कहलाएगी, उससे निकाह हराम होगा। ठीक है, अच्छा। और दूसरा सवाल यह है कि खाला की लड़की यानी खाला की नवासी से निकाह दुरुस्त है कि नहीं? जब खाला की लड़की से निकाह दुरुस्त है तो लड़की की लड़की से निकाह तो क्यों नहीं दुरुस्त है? बेशक दुरुस्त है। जब खाला की बेटी आपके लिए हलाल है तो बेटी की बेटी भी हलाल है। ये नहीं, अब यहाँ पे यह आएगा कि ये नहीं कि आप नवासी से भी शादी करें नौज़ुबिल्लाह और खाला की बेटी से भी शादी, ना, दोनों को जमा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर खाला की बेटी से आपने निकाह किया है तो नवासी हराम है, नवासी से किया है तो खाला की बेटी हराम। गौस, अली, ख्वाजा वगैरह, इनके लिए अगर हम दुआए मग़फ़रत करें तो क्या ये शिरक है? देखें, गौस तो अल्लाह है, बाकी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहरहाल उनके लिए तो हम हमेशा दुआई करते हैं और कल इंशाअल्लाह मुहादरा होगा तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान होगी। देखें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं या हज़रत अली रज़ी, इन लोगों ने शिरक का हुक्म नहीं दिया है। इन लोगों ने शिरक का हुक्म, ये तो शिर्क को तोड़ने वाले लोग थे, शिर्क से दूर रहने वाले, तो इनके लिए बेशक हम मग़फ़रत की दुआ करें, लेकिन इनसे मग़फ़रत की दुआ ना मांगें तो किससे मांगे? जिससे इन्होंने मांगा, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। ठीक है, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख चलें। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके इस कीमती मुहाज़रे पर और शिर्क व बिदअत और इस तरह से अक़ीदे के ताल्लुक़ से इन कीमती बातों पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मज़ीद इस सिलसिले में गुफ्तगू करने और लोगों को इस सिलसिले में अपनी तहक़ीक़ी मालूमात से नवाज़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے، اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔